أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی. سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی. سکون قلب مانگا اور تسلیم و رضا مانگی کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں. میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں. اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے. اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے. اسی بے برگ سامانی میں شان صد بہاراں دے. الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے. الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے. یہ قوم ایک روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے. بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے. بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے. لے اب تو ہی محافظ ہے. یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگ دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں خالق کائنات مالک ارض و سماوات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے تذکرے کو ذکر فرما رہے ہیں. اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور آپ کی شخصیت پر اگر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے
تو آپ کی سیرت پر، آپ کی شخصیت پر رشک آتا ہے کہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو رب العالمین نے اعلیٰ کردار عطا کیا، اور جن کو رب العالمین نے ایک ایسا مثالی کردار عطا کیا کہ یہ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر سب سے زیادہ کسی کے اوصاف حمیدہ کو قرآن میں جگہ دی گئی ہے تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، ایسی عظیم شخصیت کے مالک۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو مقام ملا، جو مرتبہ ملا، جو عظمت ملی، جو بلندی ملی، جو شان ملی، یہ آپ کو آپ کے مال و جلال کی وجہ سے نہیں ملی، آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ملی، آپ کے نسب اور خاندان کی وجہ سے آپ کو عظمت نہیں ملی، بلکہ آپ علیہ السلام کو جو عظمت، جو بلندی، جو شان، جو رفعت رب العالمین نے عطا کی ہے، وہ آپ کے استقامت فی الدین اور اپنے آپ کو مالک کے حکم پہ مٹانے کے اندر یہ سب کچھ ملا ہے۔ اور ایک بات جو ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جانی چاہیے کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام، وہ عظمت عطا کی کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ کہیں اللہ نے اپنے اس ابراہیم خلیل اللہ کو صدیق کہا کہ یہ تو میرا سچا دوست ہے، کہیں رب العالمین نے جناب ابراہیم کو خلیل کہا کہ یہ میرا بڑا گہرا اور مخلص دوست ہے، کہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ کو رب العالمین نے پوری امت اور قوم کے لیے ایک امام کہا، کہیں رب العالمین نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی اکیلی شخصیت کو ایک امت قرار دیا، کان امتاً واحدہ، اور کہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ کو منیب کہا کہ یہ میرے ساتھ بڑی ہی رجوع کرنے والی شخصیت تھے، اور کہیں آپ کو حنیف کہہ کر بیان کیا، یعنی مختلف القابات تھے جن کے ساتھ رب العالمین نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو یاد کیا، اور پھر مختلف الفاظ کا تذکرہ کرتے کرتے رب العالمین نے کہا، اے میرے محبوب وذکر فی الکتاب ابراہیم، ذرا اپنی کتاب میں میرے ابراہیم کا تذکرہ بھی کر لیجئے، انہو کان صدیقا نبیا، وہ تو میرے سچے نبیوں میں سے تھے، میرے سچے نبیوں میں سے تھے، میرے سچے جانثاروں میں سے تھے۔ اے میرے محبوب ذرا ان کا تذکرہ بھی اپنے کلام پاک میں کر لیجئے۔ اور پھر جناب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے اللہ نے کیا کہا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ اور رب العالمین نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کے لیے ہی یہ کہا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے نیک رفقا تمہارے لیے ان کی شخصیت ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لو۔ اور کہیں رب العالمین نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو کہا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے جناب ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، اس پتھر کے پاس تم نماز ادا کرو، تمہارا وہاں پر نماز ادا کرنا یہ بھی اللہ رب العزت نے عبادت قرار دے دی۔ اب یہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کے اوصاف ہی تھے جن کو رب العالمین نے مختلف الفاظ میں ذکر کیا، اور جناب ابراہیم خلیل اللہ کی شخصیت کو نکھار کر سامنے پیش کر دیا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ صرف سیرت ابراہیم کو پڑھنے سے، بیان کرنے سے، سننے سنانے سے بلندی نہیں ملا کرتی۔ اگر ذہن، خیالات، فکر نمرودی ہو اور اعمال کے اندر تغیر اور تبدل نہ آتا ہو تو پھر صرف جناب ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت کو سننا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔
برسوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت کو، آپ کے تذکرے کو، آپ کے اعلیٰ کردار کو، لیکن اگر ہم اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، اپنی شخصیت کو ان کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو رب العالمین نے ایسے لوگ جو جناب ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا آئیڈیل نہیں سمجھتے، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت پر چلنا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں، قرآن نے ایسے لوگوں کو کم عقل، نادان اور بے وقوف کہا۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ، کہ جس آدمی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ملت کو پسند نہیں کیا، اس کے اوپر چلنا اچھا نہیں سمجھا، تو فرمایا کہ إِلَّا مَن سَفِيهَ نَفْسَهُ، اس نے صرف اپنے آپ کو بے وقوفی میں ڈالا ہے، بے وقوف بنایا اس نے اپنے آپ کو۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو دنیا میں بھی چن لیا تھا۔ مصطفیٰ کا لفظ اللہ نے اپنے جناب حبیب اللہ کے لیے بھی کہا اور جناب خلیل اللہ کے لیے بھی مصطفیٰ کا لفظ استعمال کیا، یہ بھی اعزاز ہے جناب خلیل اللہ کا۔ فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا ہے، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا یہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ آخرت میں بھی نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ تو جناب ابراہیم خلیل اللہ کے عظمت اور مرتبے تک ہم میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، لیکن کچھ اعمال، کچھ ایسے پہلو ہیں ان کی زندگی کے کہ اگر ہم ان پہلوؤں کو اپنی زندگی میں لے آئیں، اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئیں جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اوصاف تھے، ان اوصاف سے اپنے آپ کو متصف کر لیں، تو یقیناً ہم بھی اسی طرح اللہ کے مقرب بنیں گے جس طرح اللہ نے جناب ابراہیم خلیل اللہ کو اپنا قرب عطا کیا۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا کی تھی وہ تھی شرک سے بیزاری، کہ جناب ابراہیم خلیل اللہ پکے موحد تھے، آپ کی شخصیت میں وحدت تھی، آپ شرک نہیں کرتے تھے، بتوں سے بیزاری کا اعلان کرتے تھے، اور ایسی بیزاری کا اعلان کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو الہ ماننا، سمجھنا، تصور کرنا، اس چیز کا تصور جناب ابراہیم خلیل اللہ کے ہاں نہیں تھا۔ اور آپ نے امت کو بھی اسی چیز کی ترغیب دی کہ لوگوں صرف ایک اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات ہے جو ہمارے تمام مسائل کو بنانے والی ہے۔ مومن کا عقیدہ کہیں کچے دھاگے کی طرح تو نہیں ہوتا کہ ذرا سی مصیبت آئی، ذرا سی پریشانی آئی تو اس مومن کا عقیدہ ٹوٹ گیا، اس نے دوسری چیزوں سے اعتقادات لگا لیے کہ اب میرے مسائل کو یہ حل کرے گا، اب میرے مسائل یہاں سے حل ہو جائیں گے، اب میرے مسائل فلاں جگہ سے حل ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، مومن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے کہ مومن صرف اللہ سے مانگتا ہے، مشکل میں بھی مانگتا ہے، آسانی میں بھی مانگتا ہے، تنگ دستی میں بھی مانگتا ہے، فراخی میں بھی مانگتا ہے، ہر حال میں اگر مومن کی یہ پیشانی جھکتی ہے تو صرف رب العالمین کے دربار پہ جھکتی ہے۔ یہ سبق ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے کے گئے کہ آپ نے ظلم اور ستم کی چکی میں پسنے کے باوجود، آپ نے ظلم اور ستم کی چکی میں پسنے کے باوجود صرف زبان پر ایک اللہ کی وحدانیت کا ترانہ تھا جو گایا ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے کہ لوگوں ہمارے مسائل اگر کہیں سے حل ہو سکتے ہیں تو وہ صرف رب العالمین کا دربار ہے، اس دربار پہ جھک جاؤ، بڑے سے بڑا مسئلہ بھی تمہارا حل ہو جائے گا، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ صحابہ کو نمک کی ضرورت ہوتی تھی، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ آج ہمیں بڑی بڑی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ہم غیروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، غیروں کے دروازوں پہ جا کے مانگتے ہیں۔ میں بھی گزشتہ اتوار کی بات ہے، میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دربار پہ حاضری کے لیے گیا۔ میں نے خدا کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں پہ 90% لوگ منبر رسول پہ بیٹھا ہوں۔ ان اولیاء اللہ کی تعلیمات کیا تھی ہمارے لیے؟ ان اولیاء اللہ کی تعلیمات یہی تھی کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں، لیکن 90% لوگ وہاں پر آنے والے اپنی پیشانی کو ان کی قبر پر جھکا رہے تھے۔ کیا یہ ہماری بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟
کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کیا ہے جو ملتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ علامہ اقبال نے تو کہا تھا نا کہ کیوں منتیں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے اقبال، وہ کیا ہے جو ملتا نہیں تیرے پروردگار سے؟ تیرے پروردگار کے دربار پہ ہر چیز ملتی ہے، ذرا مانگ کر اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کر تو دیکھ، وہ رب تیری جھولی کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر نہ دے تو پھر کہنا۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی پیشانی کو در در پہ جھکانے کا عادی بنا لیا ہے۔ ان اولیاء اللہ کی قبروں پر جانا عبادت ہے، ثواب ہے، جانا چاہیے، لیکن جا کر کیا کرنا چاہیے؟ ان اولیاء اللہ کی قبروں پر جا کر فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، ان اللہ والوں کے لیے اصالہ ثواب کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ان سے اپنی منتیں مانگنا شروع کر دیں۔ یہ ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی نے بھی درس دیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے بھی ہمیں یہ درس دیا کہ ہمیں موحد ہونا چاہیے، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ بندوں کی وہ تعظیم نہ کر، ہو جس میں عبادت کا دھوکہ بندوں کی وہ تعظیم نہ کر، جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر، جو اللہ کا حصہ ہے اسے بندوں میں تقسیم کرنا یہ ظلم ہے، یہ بددیانتی ہے۔ اللہ بھی کہتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لوگوں میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اگر تم شرک لے کے میرے دروازے پہ آ گئے میں شرک جیسے گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ شرک ایک ایسا عمل ہے جو ہماری تمام عبادات کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی سے جو سب سے پہلا سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مشرک نہیں تھے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، فرمایا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے تھے، اللہ سے اپنی حاجتوں کو مانگنے والے تھے۔ ولم یک من المشرکین، فرمایا وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ شرک سے بیزار تھے، شرک سے ہمادم، ہر وقت ان کی زندگی شرک سے بیزار نظر آتی تھی۔ اور آج ہماری زندگی شرک سے بھری۔ میرے محبوب علیہ السلام اپنی زبان پہ اکثر یہ الفاظ رکھا کرتے تھے کہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور فرمایا کرتے تھے یہ دعا پڑھا کرو، اللہ تمہیں مشرکوں میں نہیں لکھیں گے اس دعا سے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، فرمایا صبح و شام اس دعا کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لو، ایک تو اللہ تمہیں شرک سے محفوظ کر لیں گے، اور دوسرا رب العالمین تمہارے سے غموں کو دور کر دیں گے، تمہارے غم بھی دور ہو جائیں گے اور تم شرک کے اندر بھی مبتلا نہیں ہوگے، تمہیں اللہ مشرک بھی نہیں ہونے دیں گے، تم شرک سے بھی بیزار ہو جاؤ گے۔ اور اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں اسی چیز کا درس دیا ہے اور اسی چیز کے اوپر امت کو کھڑا کیا ہے، اور یہ دعا اللہ سے کی ہے وَجَنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بت پرستی سے اور شرک سے محفوظ فرما لے۔ یہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کی دعا ہوا کرتی تھی۔ اور وہ دوسرا کردار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری صفت تھی، ہمیں جس کو اپنانے کی اپنی زندگی میں ضرورت ہے، وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی عادت تھی اللہ کا شکر ادا کرنا، کہ آپ کی زبان ہمہ وقت اللہ کے شکر سے تر رہتی تھی، ہمہ وقت اللہ کے شکر سے آپ کے کلمات، آپ کی زبان سے شکر کے کلمات نکلتے تھے۔ لمبی لمبی عبادات ہو رہی ہیں، شکر کے کلمات زبان سے نکل رہے ہیں، ہر دم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اولاد کی نعمت نہیں ملی تھی تب بھی اس مالک کا شکر کر رہے ہیں، اور جب اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کر دی تو تب بھی اس مالک کے شکر کی پھر تو انتہا کر دی، اور کیا کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کر دیے، تو نے مجھے یہ نعمت عطا کر دی، ان ربی لسمیع الدعاء، میرے رب تو میری دعاؤں کو سننے والا ہے، تو میرے رب میری دعاؤں کو سننے، شکر کی انتہا کر دی جناب ابراہیم خلیل اللہ نے۔ اور شکر ایک ایسا جملہ ہے جس شکر کے ادا کرنے سے میرے محبوب علیہ السلام کا معمول مبارک کیا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، میرے آقا علیہ السلام عبادت اتنی لمبی کیا کرتے تھے حتی تورمت قدماہ، میرے محبوب کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے،
میرے محبوب کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، میرے محبوب کے قدم سوج جاتے تھے۔ اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اور پھر آپ اتنی لمبی عبادت کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں۔ میرے محبوب کہنے لگے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس مالک نے ایک یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا؟ کیا میں اس مالک کے سامنے اپنی پیشانی رکھ کے اس کا شکر ادا نہ کروں؟ تو یہ شکر گزاری میرے محبوب نے بھی سکھائی ہے، یہ شکر گزاری حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی نے بھی سکھائی ہے کہ ہمیں اپنی طبیعتوں کے اندر، اپنے مزاج کے اندر شکر کو پیدا کرنا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، یہ اللہ کا بھی قانون ہے کہ اگر تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ، ابراہیم علیہ السلام کی صفات اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں۔ شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، کہ میرا ابراہیم میرا بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا تھا، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا تھا۔ اجتباہ وہداہ، میں نے اس کو چن لیا اپنے بندوں میں سے، وہداہ، اور اس کو ہدایت دی ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ تو میرے بھائی یہ ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی سے جو ملنے والے اسباق ہیں ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے موحد ہونے کا اعلان کریں، اور صبح و شام اپنی زبان سے ایک ہی جملہ، ایک ہی لفظ، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا۔ ایک تو شرک سے بیزاری کا اعلان ہم کریں اگر ہم ابراہیمی بننا چاہتے ہیں، اگر ہم بلندی چاہتے ہیں، اگر ہم اعلیٰ مقام چاہتے ہیں، تو دوسرا وہ کردار جو جناب ابراہیم خلیل اللہ کا تھا وہ شکر گزاری تھا، کہ اپنے جو نعمتیں رب العالمین نے دی ہیں ان نعمتوں کو صحیح چیزوں پر لگانا، صحیح جگہوں پر لگانا۔ اگر اس مال رب نے دیا ہے تو اس مال کو اس رب کی فرما برداری میں لگانا۔ ایسا نہیں ہے مال تو رب نے دے دیا، اپنی ضروریات میں خرچ ہو رہا ہے، لیکن جب رب کا حکم آئے کہ قربانی کرو اس وقت ہم کہیں کہ ہماری تو گنجائش ہی نہیں ہے، ہمارے تو حالات ہی نہیں ہیں، ہمارے تو تنگ دستی کے حالات چل رہے ہیں۔ موبائل دیکھ لیں تو 50,000 روپے کا موبائل جیب میں پڑا ہوگا، لیکن جب قربانی کی بات آئے گی وہ جی ہمارے حالات نہیں ہیں، وہ 10-12 ہزار روپے میں قربانی ہو جاتی ہے، اور ہم 50,000 روپے کا موبائل جیب میں رکھ کے بھی کہتے ہیں کہ جی میرے حالات نہیں ہے کہ میں قربانی کر سکوں۔ وہ اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، وہ اللہ اگر اللہ کی راہ میں دیے ہوئے، اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی شکر بندی ہے، یہ بھی شکر ادا کرنا ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ مولا تو نے دیا تھا، میں نے تیرے نام پہ قربان کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ مالک ہمارا مال رکھ لے گا؟ نہیں، کئی 100 گنا بڑھا کر وہ مالک ہمیں دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔